اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ 3 سے زائد ججز پر مشتمل بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ ملک میں ایک شخص کو اقتدار کا نشہ پاگل کر رہا ہے۔ یہ شخص ہر روز ہماری فوج پر تنقید کرتا ہے۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں ایک شخص فوج، پولیس اور عدلیہ کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ اداروں اور حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنا پڑے گی۔ اسلام آباد پولیس کا شہباز گل کے کمرے پر چھاپا، پستول، موبائل فون اور ڈائری برآمد۔ شہباز گل کا پستول اور ڈائری سے اظہار لا تعلقی، کہتے ہیں یہ پستول اور ڈائری میری نہیں۔ چھاپے کے دوران پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ لاجز کے باہر موجود رہی۔ ایک طرف سیلاب ہے اور دوسری طرف حکمرانوں کا عذاب۔ سب سے زیادہ گیم چینجر پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہتے ہیں ملک کو سرحدوں سے نہیں اندر سے خطرہ ہے۔ تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ملک کا معاشی اور پی ڈی ایم کا سیاسی دیوالیہ ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطر کے وزیر ٹرانسپورٹ نے دوحہ کے ہوائی اڈے پر شہباز شریف کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کی فضا مزید بہتر ہوگی۔ سندھ حکومت نے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ کراچی کے لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم وسیم اختر کی پریس کانفرنس، بولے شہر میں بارش کے بعد کوئی سڑک سلامت نہیں رہی۔ کراچی کے قبرستان بھی پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیا کر رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی میں مصروف ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی میڈیا سے گفتگو، بورے 14 لاکھ سے زائد مچھر دانیاں سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائیں گی۔ بلوچستان میں سانپ کے ڈسنے پر لگنے والی ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے۔ تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں۔ بلوچستان میں مانسون کا چوتھا سپیل، شمال مشرقی اور وسطی جنوب بلوچستان کے مکین اشکبار، کئی روز سے جاری بارش اور سیلابی صورتحال نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں میں بہہ کر 2 معصوم بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق، 7 لاپتہ۔ کراچی کوئٹہ شاہراہ 8 روز کے بعد عارضی طور پر بحال کر دی گئی۔ سیلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں ایمرجنسی نافذ، آفت زدہ قرار دے کر آبیانہ اور مالیہ معاف کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں ریلیف آپریشن کا جائزہ۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پاک فوج نے سیلاب متاثرین کی بر وقت مدد کی۔ اور کرونا کے وار جاری، مزید 2 مریض جاں بحق، مثبت کیسز کی شرح 1.92% ریکارڈ۔ مزید 217 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، زیر علاج مریضوں میں سے 116 کی حالت تشویشناک۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔
بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ 3 سے زائد ججز پر مشتمل بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ 3 سے زائد ججز پر مشتمل بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ 3 سے زائد ججز پر مشتمل بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ 3 سے زائد ججز پر مشتمل بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عمر اویس کردیسی۔ جی عمر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خاتون جج زیبا چودھری تھی، ان کو جو دھمکانے والا معاملہ تھا توہین عدالت کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا ہے۔ اس وقت جو بینچ تھا جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں بنا تھا، جس میں جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس بابر سردار بھی شامل تھے۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اپنے دلائل میں کہا کہ خاتون ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ وہ خاتون جج کون سا کیس سن رہی تھی، تو ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ خاتون جو جج تھی وہ شہباز گل کے ریمانڈ سے متعلق کیس سن رہی تھی، اور عمران خان جوڈیشری اور الیکشن کمیشن کے خلاف مسلسل ایسی گفتگو کرتے رہے۔ عمران خان جو تھے وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے۔ دوسری جانب عدالت نے کہا کہ کیونکہ عمران خان وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور کسی بھی قسم کے بیان کی توقع ان سے نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس سے پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جس خاتون جج کو دھمکی دی گئی ہے اس سے اضافی سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں، تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جی ہاں، خاتون جج کو اضافی سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس دوران ان کو جو زیبا چودھری صاحبہ تھی سیشن جج، ان کو اضافی سیکیورٹی کا بھی آرڈر ایشو کر دیا گیا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 سے زائد ججز پر مشتمل جو لارجسٹ بینچ تشکیل دینے کے معاملہ پر یہ جو معاملہ تھا یہ چیف جسٹس کو بھجوایا تھا کہ جب عدالت نے عمران خان کو کب کرنا ہے، مطلب ان کو یہ بھجوانا تھا کہ یہ ان کو کب طلب کیا جائے گا، تو اس میں یہ پھر سامنے آیا کہ 31 اگست کو عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت پر طلب کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان صاحب کو نوٹس پر ذاتی طور پر شامل کروائیں، اگر ریاستی ادارے کام نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا، اور اسی دوران انہوں نے جو مکمل ریکارڈ تھا وہ بھی طلب کر دیا ہے۔ عمر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ اس وقت ملک میں ایک شخص کو اقتدار کا نشہ پاگل کر رہا ہے۔ یہ شخص ہر روز ہماری فوج پر تنقید کر رہا ہے۔ اداروں اور حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنا پڑے گی، ورنہ قانون، آئین اور ادارے اسی طرح اس شخص کو کی ہوس کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے۔ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شخص قانون سے بالا تر ہے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ فوج کے آفیسرز اور سپاہی 2 صوبوں میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک شخص فوج، پولیس اور عدلیہ کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں اس وقت بارشوں کی وجہ سے ہنگامی صورتحال درپیش ہے۔ ہم سب کو اس وقت سیاست چھوڑ کر صرف اپنے متاثرین بہن بھائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی کی سربراہی میں اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کے کمرے پر چھاپا مار کر پستول برآمد کر لیا. پولیس کے مطابق کمرے سے موبائل فونز بھی ملے ہیں. پستول سے متعلق شہباز گل کا کہنا ہے کہ یہ پستول میرا نہیں. شہباز گل کے دوسرے کمرے سے بھی سیٹلائٹ فون ملا. چھاپے کے دوران پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ لاجز کے باہر موجود تھی. پولیس نے شہباز گل کے کمرے سے پستول برآمدگی کا مقدمہ درج کر لیا. علاوہ ازیں پولیس کو ایک لال رنگ کی ڈائری بھی ملی، لیکن شہباز گل نے ڈائری سے متعلق لا تعلقی کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ڈائری میری نہیں. شہباز گل کے فلیٹ سے 2 پاسپورٹ، ایک USB اور ایک AK-47 گن کا لائسنس بھی ملا، جس پر شہباز گل نے بتایا کہ یہ لائسنس میرا ہے مگر یہ اسلحہ یہاں پر نہیں، کہیں اور ہے اور استعمال کرتا ہوں. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ ایس ایس پی کی سربراہی میں اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کے کمرے پر چھاپا مار کر پستول برآمد کر لیا. پولیس کے مطابق کمرے سے موبائل فون بھی ملے ہیں. پستول سے متعلق شہباز گل کا کہنا ہے کہ یہ پستول میرا نہیں. شہباز گل کے دوسرے کمرے سے بھی سیٹلائٹ فون ملا. چھاپے کے دوران پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ لاجز کے باہر موجود تھی. پولیس نے شہباز گل کے کمرے سے پستول برآمدگی کا مقدمہ درج کر لیا. علاوہ ازیں پولیس کو ایک لال رنگ کی ڈائری بھی ملی، لیکن شہباز گل نے ڈائری سے متعلق لا تعلقی ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ یہ ڈائری میری نہیں. شہباز گل کے فلیٹ سے 2 پاسپورٹ، ایک USB اور ایک AK-47 گن کا لائسنس ملا، جس پر شہباز گل نے بتایا کہ یہ لائسنس میرا ہے مگر یہ اسلحہ یہاں پر نہیں، کہیں اور ہے اور استعمال کرتا ہوں. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ ایس ایس پی کی سربراہی میں اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کے کمرے پر چھاپا مار کر پستول برآمد کر لیا. پولیس کے کمرے سے موبائل فون بھی برآمد ہوا. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ ایک طرف سیلاب ہے، دوسری طرف حکمرانوں کا عذاب. سب سے زیادہ گیم چینجر پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ملک کو سرحدوں سے نہیں اندر سے خطرہ لاحق ہے. تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی کا وقت گزر گیا، اب صرف الیکشن کا وقت آنے والا ہے. ملک کا معاشی اور PDM کا سیاسی دیوالیہ ہو چکا. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے. قطر کے وزیر ٹرانسپورٹ نے دوحہ کے ہوائی اڈے پر شہباز شریف کا استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کی فضا مزید بہتر ہوگی. ہم اپنے تاریخی 2 طرفہ روابط اور بھی زیادہ مؤثر اسٹریٹجک تعلقات میں بدلنا چاہتے ہیں. کاروباری برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقعوں کے بارے میں آگاہ کروں گا. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ دورے کے تناظر کو سمجھنا اہم ہے. کورونا وبا کے بعد دنیا معاشی سست روی سے بحالی کی طرف جا رہی ہے. جیو پولیٹیکل کشیدگیوں نے طلب اور رسد کا عمل متاثر اور توانائی خوراک کی قیمتوں میں اضافے نے مزید مسائل پیدا کیے ہیں. مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنا ہوں گی. مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں. جس کی تنخواہ 25,000 ہے اس کو 12,000 روپے بجلی کا بل آ جاتا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں حماد اظہر، شوکت ترین، مزمل اسلم کی لاہور میں نیوز کانفرنس. کہتے ہیں مہنگے داموں ضرورت سے زیادہ تیل خریدا گیا. حکومتی نااہلی کے سبب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں. جولائی میں ایکسپورٹ 25% نیچے آئی. آئندہ بجلی بلوں میں 10% یونٹ APF لگ کر آئے گا. کہ فوراً سینٹیمنٹ بدل جائے گا مارکیٹ کے اندر اور فوراً سیٹینٹی واپس آ جائے گی اگر عوام ہے. اس لیے کیونکہ ان کی اجارہ دری جو یہ مسلط ہوئے ہیں ختم ہو جائے گی اور انہیں پتہ ہے کہ اگر بات عوام تک چلی گئی تو عوام تو ہمیں جوتے مارنے کو پھر رہی ہے. انہوں نے ہمیں حکمران تھوڑی بنانا ہے. میں تو PTI کا ایک فٹ سولجر ہوں، تو میں نے تو عمران خان سے بات کرنی ہے. پہلے تو میرے خیال میں وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مجھے بنا دیا جائے، کیونکہ میں ایک PTI کا رکن ہوں اور ایک مضبوط رکن ہوں. اور بہت لوگ ہیں جن کو لیکن جو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ میں نگراں حکومت جو ہوگی اس کو ضرور ہیلپ کروں گا. ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمیں کرنا پڑا اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن
کراچی کے احتساب عدالتوں میں ججز کی کمی سے متعلق نوٹس کی سماعت کے دوران ججز کی تقرری پر جواب جمع نہ کرانے پر سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، وفاقی حکومت کو اس حوالے سے 12 سپتمبر تک مہلت دے دی۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر کہا گیا تھا کہ یہ تقرری کے لیے صدر مملکت کو بھیج دی گئی ہے۔ جسٹس جنید غفار نے کہا کہ ہر سماعت پر نیا اٹارنی جنرل آ جائے گا تو کیس نہیں چلائیں گے۔ نیب حکام نے عدالت کو بتایا کہ 3 نمبر کورٹ کے جج کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے اور کورٹ خالی ہے۔ اسی عدالت میں تقریباً 40 ریفرنسز زیر التوا ہیں۔ مزید 5 عدالتیں قائم کی گئی ہیں، لیکن صرف کورٹ نمبر 6 کام کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کا جواب آ جائے پھر فیصلہ کر دیں گے۔ نیب حکام نے یہ بھی بتایا کہ کراچی میں 10 احتساب عدالتیں قائم ہیں، جن میں سے صرف 4 عدالتیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو جواب کے لیے 12 سپتمبر تک مہلت دے دی۔ سندھ حکومت نے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ کراچی کے لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ رہنما MKM وسیم اختر کی پریس کانفرنس۔ بولے شہر میں بارش کے بعد کوئی سڑک سلامت نہیں رہی۔ کراچی کے قبرستان میں بھی پانی جا چکا ہے۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیا کر رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ CM صاحب اور ان کی حکومت کے جو ڈیسیشنز ہوئے ہیں اس حوالے سے، اس تباہی کے حوالے سے، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 23 ڈسٹرکٹ کو آپ نے کلیمٹی ہٹ ایریا، آفت زدہ ایریا قرار دیا ہے۔ آفت زدہ ایریا جب قرار دیا جاتا ہے تو لینڈ ریونیو ٹیکس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے سندھی بھائی جو ہاری ہیں، جو چھوٹے بزنس کرتے ہیں، وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے وہ بالکل آفت زدہ علاقوں میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جس میں ایگریکلچر ٹیکس بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اربن ایریاز میں بھی جو نقصانات ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو گنوائے، سڑکوں کا اگر حال دیکھ لیں تو کراچی موٹر وہیکل ٹیکس ایک بڑی تعداد میں سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے۔ میری ہمبل ریکویسٹ سندھ گورنمنٹ سے ہوگی کہ موٹر وہیکل ٹیکس کو ریویو کیا جائے، فار واٹ ایور پیریڈ وہ معاف کیا جائے۔ پروفیشنل ٹیکس، ڈاکٹرز، انجینئرز اور جو دوسری ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کا ٹیکس معاف کیا جائے فار اے پیریڈ which can be decided by Sindh government اور CM صاحب۔ پراپرٹی ٹیکس جو کہ پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے، جس طرح حکومت سرا متاثرین کی بحالی میں مصروف ہے۔ وزارت صحت بھی متاثرین کی بحالی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے 14 لاکھ سے زائد مچھر دانیاں سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائیں گی۔ بلوچستان میں سانپ کے ڈسنے پر لگنے والی ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے۔ تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں۔ جو چھٹا زیادہ متاثر، ویسے تو بہت سارے زیادہ میں جو ہوں وہ جاؤں گا۔ تو سانپ کاٹنے کی ویکسین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اینٹی اسنیک وینم جو ہے وہ بھی وافر مقدار میں ہم ان کو مہیا کریں۔ ORS ہے، پانی صاف کرنے کی جو ادویات ہیں یہ اس میں شامل ہیں، اور خواتین کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ضرور اس کو رکھتے ہوئے ڈیلیوری کٹس بھی، اور دوسری بھی کٹس جو ہے بچوں کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں یہ ملا کے اب ان میں سے ایک ایک آئٹم کا نام لوں گا تو یہ کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی تمام جو ہے وہ ہم لے جا رہے ہیں اور ان کو بھجوا رہے ہیں، اور اگلے 2 سے 4 روز میں یہ میں خود انشاءاللہ وہاں پہ فراہم کروں گا۔ اچھا، ہم نے اس میں ایک اور بھی فیصلہ کیا کہ کل ہم نے اپنے تمام ڈونرز کی ایک میٹنگ بھی بلا رہے ہیں، جو کہ ہم مزید بھی دیکھیں گے کہ ہم دوستوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے دونوں صوبوں کو یہ بھی کہا ہے، اور بلکہ سب کو، پنجاب کو بھی کہا ہے، دوسروں کو بھی، کہ وہ ضروریات جو نیشنل ہیلتھ منسٹری آپ کی پوری کر سکتی ہے، یعنی اگر آپ کی کوئی انفراسٹرکچر ہے یا بڑی فائنینشیل ڈیمانڈز ہیں تو اس کے لیے تو فلڈ ریلیف کمیٹی ہے،
लेकिन हम चूंकि अलग से ये काम कर रहे हैं अपनी वजारत के तहत, तो जो हमसे ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें वो हमें आप ज़रूरियात की लिस्ट भिजवा दें। हमने 2 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए, बुलो साहब को सिंध के लिए और अचकज़ई साहब को बलूचिस्तान के लिए। वो उन गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे और अगले 12 घंटे में वो उनकी मुख्तलिफ जो पूरी ज़रूरियात हैं वो हमें बताएंगे, ताकि हम जो है उनको मीट कर सकें। और मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूँगा और कोशिश करें अल्लाह ताला हमें इस आफत से निकाले, दुआ करें और तमाम बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मीटिंग करके उनकी मदद और सपोर्ट सूबों को फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। खानपुर के नवाही गांव कादिर बख्श में बारिश से तबाही। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहमीर बलोच से। जी शाहमीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरी सिंध की तरह खानपुर में भी जो है तूफानी बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे जारी है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर के गांव कादिर बख्श जतई में, जहाँ पे जो तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। जो चावल का फसल था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। किसान बहुत परेशान है। यहाँ पर जो किसानों के घर थे वो मुकम्मल तौर डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पर जो इंतजामिया का कोई भी अमलदार अभी तक नहीं पहुँच सका, इंतजामिया बिल्कुल गायब है। इसी हवाले से जो किसान है उनसे मजीद बातचीत करते हैं, मजीद उनका क्या कहना है। पानी दाखिल होगा है, पानी वॾो होए, पानी है जो दग है, दग चारे का बीठा है, एडो पानी है, निकल का भी दग नहीं है, शहर भी नहीं है आएगा, तपे का सूरे का अज छूं सतूं डी है तो पानी है। 10 दिन हो गया है, 4 फुट 5 फुट मेरे गांव से पानी है, कोई अमलदार इंतजामिया नहीं है। बड़े दुख है मुझे। मैं आज अखबार पढ़ता है, उसमें ये लिखा है तो लाड़कानी पर बिलावल भुट्टो गया था मुझे गांव से। जाफराबाद और सोहबतपुर में भी बारिशों से तबाही। अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी मैं नाजरीन को बताता चलूँ, मुल्क में काफ़ी मानसून बारिशों की वजह से नुकसान हुआ। दूसरी जानिब बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, क्योंकि मानसून 72 घंटा बारिशों की वजह से ज़िला सोबतपुर का इलाका मुकम्मल तौर पर सैलाब के ज़द में आ चुका है और कई घराने जो कच्चे मकानात थे वो मुनहदम हो चुके हैं और अब वो लोग जो गरीब लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, क्योंकि मानसून बारिशों की वजह से कच्चे मकानात गिर चुके हैं। अब उनको ना हुकूमत की जानिब से राशन मिला, ना इंतज़ामिया की जानिब से टेंट मिला। ये मुशर्रफ अली गाँव है, तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग रहाइश पजीर हैं, मगर इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन और रिलीफ फंड ना मिलने की वजह से शदीद मुतासिर हुए हैं। आइए एक इस गाँव वालों से पूछते हैं कि क्या क्या दरपेश मसाइल हैं आपको। क्या अभी हम अपने बच्चों को बाहर रोड पर लेकर आए हैं, हम अपनी मदद आपके तहत ना कुछ कोई मिलने आया, ना कोई टीम वाला आया कि इसको निकालें, रेस्क्यू करें। अभी सब घराने गिर गए हैं, कुछ भी नहीं है। अभी वहाँ पर हम बैठे हुए हैं अभी रोड पर, इसको यहाँ से निकालें बाहर। माल मवेशी सब मर गए हैं, अभी रोड पर पड़े हुए हैं, कोई कुछ भी नहीं है। अभी ना कोई फंड वगैरह मिला, कुछ भी नहीं मिला। घंटा बारिश की वजह से हमें कोई भी रिलीफ ना मिला। कच्चे मकानात थे वो मुनहदम हो चुके हैं। हम अब अभी सड़कों पर बैठे। सजावल के नवाही गांव माची में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। गैस्ट्रो के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलशेर मीर से। जी गुलशेर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने सजावल का नक्शा बदल के रख दिया है। बारिश का जो गंदा पानी है जिसकी निकासी का अमल न होने की वजह से सजावल में वबाई बीमारियां ने रुख इख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से आज जो गैस्ट्रो में एक ही सजावल के नवाई गांव गुलमाची के 3 अफराद जो फौत हो चुके हैं, जिनकी में से 2 की तदबीन जो है हो चुकी है, 1 की तदबीन 1 बजे के बाद होगी। तो इसी हवाले से हमारे साथ लवाकिन मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। ये नाले सां गुल मोहम्मद माछी जी असांजा जुलाब उल्टी जे करे घेचरो में घेचरो जूं सलाह छा बीमारी उन में रातों के रात में असांजा 3 माण्हू फौत थिया आहिनि, जंहिंमें 2 जा असां लाश तव्हांजे अॻियां ई दफ़न कया आहिनि पिया आहिनि। ऐं हिकिड़ो असीं वरी हीअ नमाज़ पढ़ी अॻिन जी, असीं वरी ॿियो 3 लाश खणणु वञूं पिया उन ई हिकिड़े घर मां।
असां त का जेको असांजी हालतूं आहिनि न बनियूं रहियूं न का शइ रही न असां का मज़ूरी आहे त असीं त इलाज किथां करायूं बाक़ी वॾेरा आहिनि सो त हूअं बि जेकर असीं वञूं था त वेंदासीं विया कान आहियूं छा वेंदासीं ख़बर आहे थींदो कुझु कान ऐं असां इहो पाणी असां पंहिंजो पाण कढायो आहे। जैसा कि आपने गुल माछी के लवाकिन की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जो गैस्ट्रो है जिसकी वजह से आज हमारे गांव में 3 अमवात हो चुकी हैं। आबादपुर के मुतादिद नवाही देहात सैलाब की तबाहकारियाँ इंतज़ामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इंतजामात न किए जा सके। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन से। जी आशिक, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आबादपुर के नवाही इलाका मौज़ा रसूलपुर में, जहाँ फ्लड रिलीफ कैंप के इंचार्ज चौधरी मोहम्मद अता गिरदावर, रेस्क्यू टीम के इंचार्ज मोहम्मद आसिफ, तहसीलदार मोहम्मद असलम और मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं। फ्लड रिलीफ और रेस्क्यू के बारे में इंतजामात के मुताल्लिक़ उनसे जानते हैं। बाहुकम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, एसी साहब इस इलाके में मौजूद हैं। कई दिनों से हमने रिलीफ कैंप कर रखे हैं। एसी साहब खुद भी विज़िट करके गए हैं यहाँ और डेली करते हैं विज़िट। तो हमारे कैंप जो है रिलीफ कैंप लगे हुए हैं दुनियापुर में और चक 47 में एक्टिव हैं। उधर हमारा रेस्क्यू का अमला, वेटरनरी वाले और हेल्थ वाले मौजूद हैं। इधर कश्तियाँ जो है पानी में नहीं चल सकती, मोटर बोट्स नहीं चल सकती, तो जिधर ज़रूरत है उधर हम हाज़िर हैं। क्या ये दुरुस्त है कि यहाँ पे पानी का जो बहाव है वो कम सतह पे चल रहा है, या इस सिलसिले में मज़ीद क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने विजिट किया यहाँ पे। पानी का एक तो यहाँ पे बहाव कम है और पानी का लेवल भी कम है, तो इस लेवल में हमारी मोटर बोट्स हैं वो नहीं चल सकती हैं। दूसरी हाथ वाली कश्ती तो जैसे ये चल रही है, एक प्राइवेट ये चल सकती है, तो मोटर बोट पे यहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल है। दे रहे हैं क्या आपने वो देखा है ये कैंप वहाँ पे मौजूद है? कैमरामैन टीम। राजनपुर की तीनों तहसीलें सैलाब की शदीद जद में आ गईं। कोहे सुल्तान से आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करके सड़कों पर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन कहते हैं ना तो हमें खैमे दी हैं और ना ही राशन मिला है। मुतासरीन हुकूमत पाकिस्तान और किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि राजनपुर की तीनों तहसीलें शदीद सैलाब की इज्जत में आ गईं। कोहे सुल्तान से आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करके सड़कों पर खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन कहते हैं ना तो हमें खैमे दिए गए हैं और ना ही राशन मिला है। मुतासरीन हुकूमत पाकिस्तान और किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि मानसून बारिशों की वजह से मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से नवर आसमां होने के लिए तमाम महकमे जात बर वक्त हिफाजी इक़दाम यकीनी बनाएं। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बिशप बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि मानसून बारिशों की वजह से मुमकिन सैलाब की सूरत से निपटने के लिए तमाम महकमा जात बर वक्त हिफाजी इक़दाम को यकीनी बनाएं। दराई पट्टी में आबादी को महफूज मकामात और मुंतकली दराई पुस्तों व हिफाजती बंदों की दुरुस्तगी और मजबूती समेत तमाम इदादी तदबीर को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। यह हिदायत उन्होंने आलस दे इजलास के इस्दारात के दौरान तीनों जिला के इंतजामी अफसरान से खिताब करते हुए दी। वीडियो लिंक इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद पुरैज बड़ाइश, डिप्टी कमिश्नर रीमियार खान, सैयद मूसा रजा, डिप्टी कमिश्नर भावलनगर, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, चीफ इंजीनियर महकमा अनार खालिद बशीर, एडिशनल कमिश्नर राबता फैसल अता खान समेत दीगर मुतल्लिका महकमा के डिवीजनल व डिस्क ऑफिसर्स मौजूद थे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि बहावलपुर डिवीज़न में सैलाब का खतरा नहीं है, तो ताहम हिफाजी इक़दाम। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर शहर में मुर्दार गोश्त की भरमार।
شمالی چھاؤنی کے علاقے میں مردار گوشت کا کاروبار کرنے والے شہریوں کی زندگی سے کھیلنے لگے۔ کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر پولیس اور انتظامیہ کی کارروائی، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، دیگر ملزمان کو کوہ نور نیوز کی ٹیم کو دیکھ کر دیوار پھلانگ کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں اس وقت شمالی چھونی کے علاقہ میں موجود ہوں جہاں پر یہ سلاٹر ہاؤس بنایا گیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 20 سے زائد جانور جو مردار تھے ان کا گوشت جو ہے وہ الگ الگ پیسز کیے جا رہے تھے، جو کہ لاہور کی مختلف جو ہے وہ ہوٹلز اور جو کہ دیگر دکانوں پر فروخت ہونا تھے۔ جب یہ کوہ نور نیوز کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو تقریباً 20 سے زائد جو ہے وہاں کے جو ہے وہ قصاب تھے وہ کوہ نور نیوز کی ٹیم کو دیکھ کر جو ہے وہ دیواریں پھلانگ کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاحال جو ہے وہ ایک ملزم کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر بات کی جائے کوہ نور نیوز ٹیم کی تو جیسے ہی ٹیم اندر داخل ہوئی تو اہل علاقہ ایک بڑی تعداد میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان بھی جو ہے وہ اسی سلاٹر ہاؤس میں پہنچ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ کوہ نور نیوز چینل کے متعلق جو ہے وہ بلند آواز میں جو ہے اس کے حق میں نعرے بازی بھی کی اور جو ہے وہ تمام ٹیم کو دعائیں بھی دیتے رہے، جن میں خواتین بوڑھی شامل تھی، وہ بھی خواتین جو ہے وہ دعائیں دیتی رہی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے یہاں پر سلاٹر ہاؤس بنا ہوا ہے جہاں پر گندگی اور جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر جو ہے وہ شامل ہیں، جو کہ یہاں پر مردار جانور کو لایا جاتا ہے۔ جس طرح سے مردار جانوروں کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ دریائے راوی کے گرد و نواح میں جو جانور گا کہ یہ جو مردار گوشت فروخت کرتے ہیں ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی جائے گی اور دوسرے جو لوگ فرار ہو گئے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، جو مردار گوشت فروخت کرتے ہیں ان کے خلاف جو ایک ملزم پکڑا گیا ہے، جس طرح سے جو ہے وہ کڑی سے کڑی ملتی ہے تو ایک سنگلی بن جاتی ہے، تو ابھی پہلی کڑی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ان کے خلاف ایک استغاثہ دیا جائے گا اور جو ہے وہ 20 سے زائد لوگوں کو، ہماری ابھی بات ہوئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، تو ان کا کہنا ہے کہ 20 سے زائد لوگوں کو اس FIR میں جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا۔ جو گوشت کی اگر بات کی جائے مردار کی تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پر علاقہ مجسٹریٹ سے تلفی کے آرڈر لے کے جو ہے اس کو تلف کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ جو ہے وہ یہاں پر اینٹیں لگا کر جو ہے وہ ہودیاں بنائی گئی تھی جس کے اندر جو ہے وہ مردار جانوروں کا گوشت رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کانٹے اور بچھو جو ہے وہ دیکھے وہاں پر پھرتے ہوئے۔ یہی وہ گوشت ہے جو لوگ اپنے پیاروں کو دعوتیں دے دے کر کڑاہی گوشت کھلاتے ہیں۔ پھر آج جب دیکھا تو تقریباً جو ہے وہ 100 سے زائد محلے دار وہاں پر خواتین، بوڑھے، جوان، بچے یہ لوگ موجود تھے۔ ان کا گوشت دے کر یہ دل بھرایا کہ آئندہ کے بعد جو ہے وہ گوشت نہیں کھائیں گے، کیونکہ سلاٹر ہاؤس کے اندر کی صورتحال جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ میں بتا نہیں سکتا کہ گندی تھی کہ جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو ایک بدبو سی وہ جو ہے تمام لوگوں کے دماغ پر چڑھ گئی اور پولیس کو جو ہے جب کال کی گئی تو تقریباً 45 منٹ کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی، کیونکہ پولیس جو ہے وہ اس سے قبل جو یہاں پر SHO اور DSP تعینات تھے وہ 1-1 لاکھ روپے ان سے رشوت لیتے تھے اور مردار جانور جو ہے وہ لوگوں کے بچوں کو کھلایا جاتا تھا۔ تبھی جو ہے وہ آج جو ہے وہ SP کینٹ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ہم نے جب کال کی SHO کو تو SHO نے جو ہے وہ سرکاری گاڑی بھجوائی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے وہاں پر ایک دعویٰ بولا اور ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ تقریباً 20 سے زائد لوگ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام کا تمام گوشت ابھی جو ہے وہ اسی سلاٹر ہاؤس کے اندر موجود ہے جہاں پر ہم لوگ جو یہ کارروائی کروا رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ فوڈ انسپیکٹر اور جو ہے وہ ڈاکٹر بھی یہاں پر آ جائیں گے اور وہ اپنا استغاثہ دیں گے، ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی وسیم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انسداد پولیو مہم کے دوسرے روز بھی ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران فیلڈ میں متحرک۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل AC کینٹ، AC رائیونڈ اور دیگر افسران نے اپنے علاقوں میں دورے کیے۔ مزید جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ انسداد پولیو مہم کے دوسرے روز بھی ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران فیلڈ میں متحرک ہو گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے UC 128 فیصل ٹاؤن کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان ندیم نے وارڈ نمبر 2 کنٹونمنٹ بورڈ کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ حامد رشید نے UC 116 اور UC 120 کا دورہ کیا۔ افسران نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ پولیو ورکرز کی کارکردگی کو مانیٹر کیا گیا۔ پولیو ورکرز کے موومنٹ پلان، ٹیلی شیٹس، فنگر مارکنگ اور ڈور مارکنگ کا جائزہ لیا گیا۔ UC مکینوں سے بات چیت کی گئی۔ پولیو ورکرز کی کارکردگی کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ ایریا انچارجز کو پولیو ورکرز کی مانیٹرنگ کی ہدایات کی۔ پولیو ورکرز ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ والدین بھی پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کرے۔ DC لاہور محمد علی کی ہدایت پر پولیو ورکر
ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے پہلے روز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، UCMOs اور ایریا انچارج سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈی سی لاہور محمد علی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ انسداد پولیو مہم کے پہلے روز 4,28,022 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ 43 ریفیوزل کیسز والدین کو کال کرنے کے بعد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم کا دوسرے روز بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ پولیو ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں۔ والدین انسداد پولیو ٹیم کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید عبدالرحیم کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے پر زور دیا گیا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرنا ہے کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات میں دو طرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے اور سرمایہ کاری پر زور دیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اپنی ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے، جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی شیخ جعفر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم انرسی نے کارنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تجارت کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ UAE کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ صحت، تعلیم، زراعت، بائیو ٹیکنالوجی، فوڈ سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب نے متحدہ عرب امارات کے مسئلہ کشمیر پہ پاکستانی موقف کی حمایت کرتے ہوئے UAE کے سفیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک میں دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان صحت اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں UAE کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ UAE سے تعلقات حکومتی اور عوامی سطح پر باہمی محبت اور احترام کی بنیاد پر مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ویژن کے مطابق پاکستان اور UAE کے مابین باہمی تجارت کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلے ہونے چاہیے۔ اس موقع پر UAE کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی افرادی قوت سالہ سال سے UAE کی معیشت اور تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک UAE تعلقات خطے کے لیے ایک مثال ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں UAE پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے مشترکہ منصوبوں پر کام شروع کرنے کا خواہاں ہے۔ جی شیخ جعفر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بیوروکریسی میں اکھاڑ پھچاڑ کا سلسلہ جاری، سرگودا کے ڈپٹی کمشنرز کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ بیوروکریسی میں اکھاڑ پھچاڑ کا سلسلہ جاری ہے، سرگودا کے ڈپٹی کمشنرز کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ بیوروکریسی میں اکھاڑ پھچاڑ کا سلسلہ جاری ہے اور سرگودا اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ بیوروکریسی میں اکھاڑ پھچاڑ کا سلسلہ جاری ہے، سرگودا اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ بیوروکریسی میں اکھاڑ پھچاڑ کا سلسلہ جاری ہے، سرگودا اور چنیوٹ کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بیوروکریسی میں اکھاڑ پھچاڑ کا سلسلہ جاری ہے، سرگودا اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر علی عمران چٹھا سے۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، حکومت پنجاب نے تبادلوں کا راؤنڈ جاری رکھا ہے۔ آج ہونے والے تبادلوں میں سائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ عمران قریشی جو ڈپٹی کمشنر سرگودا تھے، ان کو ٹرانسفر کر کے ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ CNW تعینات کر دیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر DC چنیوٹ جو تھے، ان کو تبدیل کر کے ڈپٹی کمشنر سرگودا تعینات کر دیا گیا۔ فاروق قریشی DG چائلڈ پروٹیکشن بیورو تھے، ان کو DC چنیوٹ تعینات کر دیا۔ کامران بشیر کو OSD سے ڈپٹی سیکرٹری ہوم تعینات کر دیا گیا۔ محمد اورنگزیب ADCG قصور تھے، ان کو ٹرانسفر کر کے ADCR کر دیا گیا ہے۔ گجرات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کریٹیکل ٹرانسفر بھی ہے۔ محمد ممنون جعفر تارڑ MP ہے، یہ چیئر پرسن ہے، ان کو تعینات کیا گیا ہے ٹیبٹا کا، جو انہوں نے فوری طور پر ان کو چارج سنبھالنے کا کہہ دیا گیا ہے۔
चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम अफसरान को अपनी नई तालीमतों को रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। जी अली इमरान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर की मार्केटों में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुक न सका। मजीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी, अंदरून लाहौर की अगर बात करें तो ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका होने के साथ साथ मसाइल का भी गढ़ है। अगर शाह आलम मार्केट की बात करें तो कई मंजिला गैर कानूनी प्लाजों की तामीर सरेआम हकाम की आंखों में धूल झोंक कर जारी है। मुतलका हकाम सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। शाह आलम मार्केट में 5 मरला की जगह पर 8 मंजिला प्लाजा तामीर कर दिया जाता है, लेकिन मुतलका हकाम बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते। ये प्लाजा यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन की डीजी फूड अथॉरिटी से मुलाकात, स्टार रेटिंग प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग और तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट करें कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन की डीजी फूड अथॉरिटी से मुलाकात हुई है। स्टार रेटिंग प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल उनको ब्रीफिंग दी गई और उस पर तबादला ख्याल किया गया। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन की डीजी फूड अथॉरिटी से मुलाकात हुई है। स्टार रेटिंग प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग और तबादला ख्याल किया गया। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन की डीजी फूड अथॉरिटी से मुलाकात हुई। स्टार रेटिंग प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग और तबादला ख्याल किया गया। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन की डीजी फूड अथॉरिटी से मुलाकात हुई। स्टार रेटिंग प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग और तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट एसोसिएशन की डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से मुलाकात हुई है। स्टार रेटिंग प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग और तबादला ख्याल हुआ है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने पंजाब फूड अथॉरिटी स्टार रेटिंग प्रोग्राम को सराहा और इंडस्ट्री के लिए मुस्बत इक़दाम को भी सराहा। स्टार रेटिंग से फूड बिजनेस में बेहतर मेयार के मुकाबले का रुझान बढ़ेगा। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने स्टार रेटिंग सिस्टम में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की जानिब से लॉन्चिंग के हवाले से तजावज़ात भी दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी स्टार रेटिंग सिस्टम के तहत होटल एंड रेस्टोरेंट के मेयार का तयन करेगी। जी सलमान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक बहरिया का हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया का हाली बारिशों और सैलाब से मुतासरा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया के तर्जमान का कहना था कि पाक बहरिया के जवान सजावल, शाह बंदर, केटी बंदर, जाती, शोहर जमाली, गोडकी, मरीद खोसू और मीरपुर खास के इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और इनके मेडिकल और गोताखोर टीमें मकामी अफराद को रेस्क्यू, रिलीफ और तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए मसरूफ़ अमल है। पाक बहरिया के तर्जमान का मजीद कहना था कि सिविल इंतजामिया के तावन से मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी और मुतासरीन को राशन व दीगर इमदादी सामान फराहम कर रहे हैं। पाक बहरिया सलामत। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। इंग्लैंड और पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल मैचेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर नवीद मलिक से। जी नवीद मलिक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें 17 साल के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान दौरा कर दिया। दोनों टीमों के मबैन 7 T20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज 20 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक कराची में खेली जाएगी, जिसका ऐलान पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया था। मगर अब इंग्लैंड के खिलाफ जो होम टेस्ट सीरीज का भी ऐलान कर दिया गया। पहला मैच 5 दिसंबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों ममालिक के मबैन टेस्ट मैचेस की सीरीज के बकिया 2 मैच और 17 सितंबर को शुरू होंगे। ये मैच बिलतरतीब मुल्तान और कराची में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के मबैन 3 टेस्ट की ये सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। चैंपियनशिप में इंग्लैंड की टीम 7वें और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। जी नवीद मलिक, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی نمرہ بتائیے. میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں, میرے والد صاحب اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. عصر کی نماز پڑھ کے آپ سورۃ طارق ہے آخری سپارے میں والسماء والطارق, اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یقیناً ہمارے اندر یہ علماء کے ساتھ